اللہ 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 الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها وقال تعالی ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ فجر میں عذاب قبر سے متعلق جو اشکالات تھے اس کا کچھ خلاصہ بیان کیا تھا۔ اب قیامت کے متعلق جو اشکالات ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ بات ہم نے مختصر کر دی ہے اس لیے کہ وقت ختم ہے۔ قیامت پر جو اشکالات ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو اعتراضات تھے ان کا ذکر تو صبح آ گیا۔ اب قیامت کے متعلق ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملحدین اور کفار کی طرف سے وہ کہتے ہیں قیامت کی ضرورت کیا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا جہاں ختم ہو جائے گا اور سب کچھ ہر طرف موت ہی موت ہوگی، بلکہ بقول ملحدین کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ملحدین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن عزرائیل بے قابو ہو جائے گا۔ قیامت کے دن حضرت عزرائیل بے قابو ہو جائیں گے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر وہ اللہ کے بھی اختیار میں نہیں رہیں گے اور قیامت آ جائے گی اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اور یہ کون مارے گا؟ یہ عزرائیل بے قابو ہو جائے گا نعوذ باللہ، اللہ کے بھی قابو میں نہیں رہے گا اور سارے لوگ مر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ایک کائنات جب چل رہی ہے اور ایک نظام جو چل رہا ہے اسے کیوں خراب کر رہا ہے؟ قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یاد رکھیے قیامت اللہ رب العزت کے نظام عدل کا تقاضا ہے۔ اگر قیامت نہ ہونا تو پھر عدل نہیں ہو سکتا اپنے مخلوقات کے درمیان۔ ایک شخص ہے وہ آتا ہے رمضان کے مہینے میں، دوسرے کا گیٹ باہر سے کنڈی کر دیتا ہے، اس کے گھر پہ پیٹرول چھڑک کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں سارے جل جاتے ہیں اور یہ آدمی وہاں سے خاموشی کے ساتھ کھسک جاتا ہے۔ کسی کو معلوم بھی نہیں یہ حرکت کس نے کی ہے کہ اس کو سزا دی جا سکے، اور اس طریقے سے وہ ہاتھ سے بچ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ان کا پیسہ بھی سارا جل گیا، جائیداد بھی ساری جل گئی، افراد بھی سارے جل گئے، اور جلایا کس نے؟ ایک بندے نے۔ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ پولیس والوں کو جا کے اس کی شکایت کر دے، اس پہ رپورٹ لکھوائیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ وہ چھوٹ گیا۔ تو کیا یہ دونوں مقتول اور قاتل دونوں برابر ہو گئے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں؟ اسی طرح سواء محیاہم و مماتہم، ہم دونوں کو ایسے برابر کر دیں کہ ان کا جینا مرنا دونوں کا برابر ہو۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اسے
اس کے جرم کی سزا ملے۔ یہ تو عدل کا نظام ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص وہ ہے جو ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب دونوں سے نہیں لینا اور دونوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا، تو پھر تو دونوں برابر ہو گئے۔ انصاف کب دیں گے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کے ناموں میں عدل بھی ہے، اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو اگر انصاف کے لیے کوئی دن مقرر نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جو نہیں پڑھتے وہ اور آپ دونوں کا انجام جب ایک ہی جیسا ہونا ہے تو تراویح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی کا کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے جزا کی امید ہے، وہ گناہ سے خود کو بچاتا ہے۔ کیوں بچاتا ہے؟ اسے سزا کا خوف ہے۔ تو اب اگر یہ جزا اور سزا کا معاملہ ہی ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، پھر کیا ہے؟ پھر اللہ انصاف کس دن کریں گے؟ تو قیامت کی ضرورت اللہ کے نظام عدل کا تقاضا ہے کہ نیکوں کو اس کے نیکی کی جزا ملے اور بدوں کو اس کی بدی کی سزا ملے، یا چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ ایک قصہ یاد آیا، جب بھی یہ مضمون میں چڑھتا ہوں تو وہ قصہ ذکر کرتا ہوں۔ سلطان حمید الدین کی ایک نوکرانی تھی جو وہاں خدمت کیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ سلطان حمید الدین وہ جاتے تھے باغ میں دوپہر کو، وہاں باغ میں ان کے لیے ایک محل بنایا ہوا تھا جس میں وہ آرام کرتے تھے۔ تو وہ آرام کرنے کے لیے اس میں وہ خاتون آتی اور ان کے آرام کا جو وقت ہوتا نا اس سے کچھ پہلے کمرے کی صفائی کر دیتی اور بستر وغیرہ سیدھا کر کے چلی جاتی کہ بادشاہ جب آئے تو فوراً آرام کریں۔ ایک دن اسے بادشاہ کے لیے بستر تیار کیا اور سوچا کہ ابھی تو بادشاہ کے آنے میں 2 گھنٹے ہیں، چلو ہم بھی تھوڑا سا اس بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بادشاہوں کا بستر کیسا ہوتا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ بادشاہوں کا بستر کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس پر لیٹ گئی، تھکی ہوئی تھی، آرام دہ بستر تھا، نیند آ گئی۔ اتنے میں دیکھا بادشاہ آیا، اچھا میرے بستر پہ سو رہی، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ ایک نوکرانی بادشاہ کے بستر پہ؟ اس کو پکڑ لو۔ اس کو پکڑ لیا، کہیں سے کوڑے مارو، سزا دو تاکہ آئندہ بادشاہوں کے بستر پر نہ سوئے۔ اب جب وہ اسے مارنے لگے تو وہ ہنس بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، جیسے ایک ملی جلی کیفیت ہوتی ہے نا، بندہ ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے۔ اب وہ ہنس بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ رو تو اس لیے رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور ہنس اس لیے رہی ہوں کہ یہاں آدھا گھنٹہ سونے کی سزا اتنے کوڑے ہیں، تو جو بادشاہ ساری زندگی اس بستر پہ سوتا رہا اس کی سزا کتنے کوڑے ہوگی۔ بس اسی بات سے سلطان حمید الدین کے دل پہ چوٹ لگی اور وہ اٹھا اور اس نے ساری بادشاہت چھوڑ دی اور جنگلوں کی راہ اختیار کی اور صرف اللہ اللہ کرنے لگے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اسی طرح ایک بادشاہ جس کا نام شاہ دولہ، یعنی حکومت کا بادشاہ نام تھا اس کا، اس کے سپاہیوں نے
کیا کیا کہ ایک عورت کے گائے لی، اسے ذبح کیا اور کھا گئے۔ اب اس نے کہا میں بادشاہ کے پاس کہاں شکایت لے کے جاؤں؟ تو ایک پل سا بنا ہوا تھا، پتہ چلا کہ بادشاہ آج اس پل پر سے گزریں گے، تو وہ آئی اس پل کے پاس کھڑی ہو گئی، اور جب بادشاہ کی سواری آئی تو اس نے جرت کے ساتھ اس کے سواری کی رسی پکڑ لی، مہار پکڑ لی، اور کہا کہ بادشاہ صرف اتنا بتا کہ میرے گائے کا حساب اس پل پر دینا یا اس پل پر دینا۔ جس پل کے پاس سواری کو روکا تو کہا کہ مجھے یہ بتا کہ میرے گائے کا حساب اس پل پر دینا ہے یا اس پل پر دینا ہے۔ بادشاہ فوراً چونک اٹھا، نیچے اترا، اس کے پیر چھوئے، کیا مسئلہ ہے اماں؟ اس پل پر میں کیا دے سکتا ہوں، جو کرنا ہے اسی پل پر کر۔ کہا تیری سپاہیوں نے میری گائے کھائی ہے۔ تو بادشاہ نے اسی وقت کہا کہ اس کو ایک گائے کے بجائے 70 گائے دی جائے، اور بھی اس کو بڑے انعامات سے نوازا۔ تو اگر اس پل کا خوف نہ ہوتا، اگر اس پل کا خوف نہ ہوتا تو اس پل پر وہ 70 گائے نہ دیتا۔ تو قیامت میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ اسی لیے روز جزا پر ایمان لانا یہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے۔ کون سے؟ ایمان باللہ، عقیدہ توحید، ایمان بالرسالت، عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ معاد، قیامت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ کتنا اہم عقیدہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں قیامت کیوں آئے گی؟ اچھا، پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے قیامت کا دن جزا اور سزا کے لیے رکھا ہے تو اچھی بات تو یہ ہے کہ جزا اور سزا فوری طور پر دی جائے، ادھار نہ کیا جائے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جزا اور سزا جرم ثابت ہو جائے تو فوری طور پر دے دی جائے، کہانی ختم کرو، ادھار پہ مت چھوڑو۔ اب آپ نے جزا اور سزا کو مؤخر کر دیا قیامت کے دن تک، تو کہتے یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ آپ سزا اتنی تاخیر سے دے رہے ہیں، بلکہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ سزا فوری طور پر دے دی جائے، اور آپ نے سزا مؤخر کر دی قیامت کے دن تک، تو یہ بھی انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں انسان جرم کرے تو اللہ رب العزت کو تو گواہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھ ہی رہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ جرم کرے تو فوری طور پر اس کو سزا دے دی جائے۔ اللہ یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں گناہگار کیا کہے گا کہ جی میں تو توبہ کرنے والا تھا، آپ نے تو مجھے توبہ کا موقع ہی نہیں دیا، میں تو آگے جا کے توبہ کرنے والا تھا، آپ نے تو مجھے توبہ کا موقع ہی نہیں دیا اور فوراً پکڑ لیا۔ تو اب یہ عذر پیش کریں گے، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اب توبہ کا دروازہ بھی بند۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں مرے تو وہ دائمی جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے نا، اس کو ہم آخری سمجھیں گے، چاہے اس نے کفر کی حالت میں 1 منٹ کی زندگی گزاری اور مر گیا تو بھی ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اس لیے کہ اعتبار کس چیز کا ہے؟ خاتمے کا ہے، اور خاتمہ اس کا کفر پر ہوا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے نا کہ گناہ تو محدود ہے اور سزا غیر محدود۔ یاد رکھے، جرم کی نوعیت کی بنیاد پر سزا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجرم جرم کرے اور اسی وقت اللہ اس کے اس جرم پر پکڑ لے یا اس کی جزا اسی وقت دے دے، تو
تو پھر تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں رہے گا. وہ دیکھے گا نا کہ جو نیک عمل کر رہا ہے تو اسے جزا فوراً مل رہی ہے اور سزا فوراً مل رہی ہے، تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ رہتا. اس لیے کہ اب چیز آنکھوں کے سامنے آ گئی. اور بنیادی ایمان کون سا ہے؟ ایمان بالغیب. پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا، پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اچھی بات ہے مسلمان ہو جائیں. اللہ کو ایسا اسلام مطلوب نہیں ہے، ایسا اسلام مطلوب ہے جس میں ایمان بالغیب ہو، ورنہ پھر یہ تو جبر ہو جائے گا اور کسی کو اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت اس کی سزا دنیا میں نہیں دیتے. اچھا پھر کہتے ہیں یہ جنت اور جہنم یہ مولویوں کا لولی پاپ ہے جو تم لوگوں کو کھلا رہا ہے. نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی جنت اور جو اتنی بڑی جنت کہ جس کی آسمان و زمین سے بڑھ کر اس کی چوڑائی ہے. اتنی بڑی جنت، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. وہ جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں. تو ان سے ہمیشہ آپ بات کس سے کریں گے؟ بات ہمیشہ عقلی اعتبار سے کریں گے. جیسے میں نے آپ کو قیامت کے بارے میں بتایا کہ قیامت کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نظام عدل یا صفت عدل کا تقاضا ہے. اب جنت اور جہنم کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نیکی کرنے والے کو جزا ملنی چاہیے نا، اور بدی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے. تو نیکی کی جزا کا نام جنت ہے اور بدی کی سزا کا نام جہنم ہے. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. جب آپ نے وہاں حساب لینا ہے تو کچھ تو دینا پڑے گا نا، یا ویسے ہی جب آپ نے حساب لینا ہے تو پھر برے کو برائی کی سزا بھی ملنی چاہیے اور اچھے کو اچھائی کی جزا بھی ملنی چاہیے. تو اس جزا کا نام جنت ہے اور اس سزا کا نام جہنم ہے. اچھا جی، پھر عجیب بات یہ کہ یہ اعتراض کون کرتے ہیں؟ ہندو. اور ہندوؤں کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ ساری زندگی جیے گا، پھر مرے گا، مرنے کے بعد پھر اگلے جنم میں آئے گا اور پھر اس دنیا کی سزاؤں کو پائے گا. یہاں جو جرم کیے تھے نا ان کی سزاؤں کو پائے گا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کئی جنم بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ کے ہاں بھی تو پہلی فرصت میں سزا دے دو نا، اگلے دوبارہ جو اس کے اگلے جنم میں اس میں کیوں سزا دے رہے ہو؟ تم نے کون سا فل فور دیا ہے؟ تم نے بھی تو اگلے جنم میں دینا ہے. مذہب ہے یہ بھی ایک مذہب ہے. اگلے جنم میں اللہ اس کو ایسی چیز کی شکل میں پیدا کر دیں گے کہ وہ اس کے لیے سزا ہوگی. اور تو یہ کون سا فل فور آپ دے رہے ہیں؟ آپ کے ہاں بھی تو ادھر پہ کھاتا چل رہا ہے، اور پھر اس کے لیے پھر اگلے جنم میں آپ نے اس کو دوبارہ اٹھانا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی سزا دے دے، اس پر کوئی پکڑ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. بلکہ بعض گناہ ایسے جس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. تو لہٰذا قیامت کا انکار کرنا یا قبر کا انکار کرنا یا جنت اور جہنم کا انکار کرنا کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو صبح میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے کوئی چیز خلاف عقل ہونا، اور دوسرا ہے کسی چیز کا ماورائے عقل ہونا. ماورائے عقل کا مطلب یہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ جنت اور جہنم کے متعلق کافی اشکالات وہ کرتے ہیں، لیکن صبح میں نے آپ کو جو 4-5 ضوابط بتائے تھے وہ اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اشکالات آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق.